والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلام کے شہدائیوں، سب سے پہلے اس خالق کائنات، خالق کل کی تعریف جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ جو اپنے آپ میں تنہا ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک جس کے لیے تمام تر بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ تمام تعریفیں جن کے لیے زیب اور لائق ہے، یحیی و یمیت جو حیات اور موت کا مالک ہے، بِیَدِهِ الْخَيْرُ جن کے ہاتھوں میں تمام تر بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جو ہر شے پر قادر مطلق ہے. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور اسوہ حسنہ کے مالک ہمارے اور آپ کے نبی، دو جہان کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے محترم بزرگوں، خطبے کے دوران میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن و امان کا شہر اور اس شہر کو رزق کے اعتبار سے فراوانی عطا فرما. لہذا شہر کے تعلق سے دعا کرنا، ملک کے تعلق سے دعا کرنا، یہ نبیوں کی عادت رہی ہے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو خانہ کعبہ کی دیوار کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے خانہ کعبہ، اے مکہ مکرمہ، تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے پیارا ہے، لیکن کیا کروں میری قوم مجھے یہاں سے نکال رہی ہے. میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن میری قوم میرے جان کی دشمن بن چکی ہے، لہذا میں چھوڑنے پر مجبور ہوں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی سفر سے واپس آتے تو مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور دعا کرتے، یا اللہ میرے اس شہر کو، میرے اس ملک کو اسی طریقے سے ہمیشہ جو ہے روشن اور تابناکی عطا فرما. لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، ملک سے محبت یہ فطری چیز ہے.
بعض لوگ ایک مقولہ پڑھتے اور کہتے حدیث کا ٹکڑا ہے، نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حب الوطنی من الایمان، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک مقولہ ہے، عربی میں مقولہ ہے کہ وطن سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ غلط ہے، لیکن اس عبارت کے اندر جو میسج ہے وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان باتوں کے اوپر تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ لہذا ہمارا ملک وطن عزیز ہندوستان، اس کی ایک تابناک تاریخ رہی ہے۔ کسی زمانے میں اس کو سونے کی چڑیا لوگ کہا کرتے تھے، اور اس کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو سن 600 عیسوی سے یا پھر موہنجودارو جو ایک تہذیب گزری ہے ہندوستان میں، وہاں سے ہم کو اس کی تہذیب ملتی ہے۔ چنانچہ ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ آزادی کے تعلق سے، کہ ہمیں آزادی کیسے ملی اور اس آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ تو لوگ 1857 سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ، کچھ مورخین اور بھی اس کے بعد سے جوڑتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1754 سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ 1608 میں ایک قوم کے کچھ افراد ہندوستان آتے ہیں تجارت کے واسطے، اور ہندوستان کی ایک شعبہ گجرات کی ایک بندرگاہ میں ایک جہاز کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہاں سے وہ تجارت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت 70 پہ 2000 پاؤنڈ ان کا شیئر تھا، صرف 70 پہ 2000 پاؤنڈ، لیکن 1608 کے بعد 1664 آتے آتے ان کا جو ہے کیپٹل ایسا بڑھا کہ ملین اور ٹریلین میں یہ لوگ حساب کرنے لگے۔ اس وقت واحد ایک کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، لیکن بعد میں 4 کمپنیاں ہوئیں، بیریکیفون کی تاریخ ہے، لیکن اتنا رقم آیا کہاں سے ان کے پاس؟ تو ہندوستان میں وہ جب تجارت کے لیے آئے، کسی کو یہ اندیشہ نہ تھا، کسی کو خدشہ نہ تھا کہ ایک دن ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ لہذا وہ تجارت کرتے رہے، اور تجارت میں جو ان کا 50% ریونیو آتا تھا، وہ ریونیو آتا تھا افیم سے۔ ہندوستان میں افیم اگاتے تھے لوگ، آج بھی اگاتے ہیں، لیکن آج جو اگاتے ہیں ان کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے میڈیسن وغیرہ تیار جو لوگ کرتے ہیں ان کو وہ ضرورت آتی ہے۔ عام لوگوں کو افیم استعمال کرنا الاؤ نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ دوائی کے واسطے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی پیداوار کرتے ہیں۔ چنانچہ انگریزوں نے ہندوستان کے عوام الناس کو مجبور کیا اور چھوٹا قرضہ دے کے بڑا قرضہ وصول کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ آپ ہم سے قرضہ لو اور جو افیم کی پیداوار کرو، کھیتی کرو۔ تو چھوٹے موٹے جتنے کسان تھے وہ سب کنگال ہو گئے، چھوٹے موٹے جتنے کسان تھے وہ کنگال ہو گئے، اور اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اور جب لوگ ان کا قرضہ نہیں دے پاتے تھے تو ان کی زمینوں کو وہ ہڑپ لیا کرتے تھے، زبردستی لکھوا لیا کرتے تھے، ان کے جائیداد کو لکھوا لیا کرتے تھے، ان کے پاس جو بھی سونا چاندی ہوا کرتا تھا اس کو وہ زبردستی ضبط کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دور چلا، لیکن دھیرے دھیرے اب ہندوستان کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کمپنی صرف تجارت نہیں کرتی ہے بلکہ ہمارے اوپر حکومت بھی کرنا چاہتی ہے۔
اور اس چیز کو سب سے پہلے جنہوں نے محسوس کیا وہ بنگال کے علی وردی خاں تھے، بنگال کے نواب تھے، سراج الدولہ کے نانا، اور یہ 1754 عیسوی میں 1750 پہ 4 عیسوی میں انہوں نے جو ہے اعلان جنگ کر دیا، اور اس وقت کلکتہ میں 2 جگہ ان کی مرکزی دفتر جو ہے ان کا وہ 2 جگہ پر واقع ہے، ایک ڈائمنڈ ہاربر اور دوسرا جو ہے وہ فورٹ ولیم بول کے ایک جگہ ہے۔ یہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے جگہ ہے، ڈائمنڈ ہاربر آج بھی ہے۔ لہذا علی وردی خان نے حملہ کیا سن 1754 عیسوی میں، اور فورٹ ولیم کو جو ہے وہ بیکار کر دیا، اور وہاں جتنے گھوڑے چھپے ہوئے تھے، جتنے انگریز چھپے ہوئے تھے، وہ بھاگنے کے اوپر جو ہے مجبور ہو گئے اور بھاگ کر آ گئے ڈائمنڈ ہاربر میں۔ جب ڈائمنڈ ہاربر میں آ گئے تو علی وردی خان نے پھر حملہ کیا، پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے سمندر کے سہارے جو ہے وہ چنئی یعنی مدراس میں آ کے ٹکے۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، علی وردی خان ان کو بیٹا ایک بھی نہیں تھا، ساری بیٹیاں تھیں ان کی، تو سب سے چھوٹی بیٹی ان کے یہاں جو ہے ایک نوجوان لڑکا تھا، بیٹا پیدا ہوا تھا، جوانی میں تھا، جس کا نام سراج الدولہ۔ تو اس نے اپنا عہدہ جو ہے اپنے نواسے کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان انگریزوں سے جو ہے دور رہنا اور ان سے کوئی مشاہدہ اور معاہدہ نہ کرنا۔ چنانچہ انگریزوں نے سراج الدولہ کو اپنے آپ میں ملانا چاہا، لیکن 3 سال کے بعد 1754 میں علی وردی خان نے حملہ کیا، اور 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو انگریز بھاگ کر آئے تھے ان کے دل جل رہے تھے، کب بدلہ لیا جائے، کب بدلہ لیا جائے۔ لہذا وہ سمندر کے راستے ہاوڑا اور ہبلی ندی پار کر کے ہاوڑا جب پہنچے تو وہاں سراج الدولہ کے جتنے بھی خادم تھے، جتنے بھی ان کے سپہ سالار تھے، ان کو پیسہ دے کر جو ہے خرید لیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ انگریزوں نے بڑی کوشش کی اس کے اوپر مزید حکومت کرنے کی، پیسہ کھلایا، رشوتیں دی، اور جو ہے ڈرایا، پھوٹ ڈالا حکومت کی۔ یہ بہت سارے ان کے پاس تھیوری تھی، آپس میں مذہبی فرقہ فسادات جو ہے کرواتے تھے تاکہ تم آپس میں لڑو اور ہم حکومت کرتے رہے۔ ان کی پالیسیاں بہت ساری تھیں جو پورے انسانیت کے منافی ہے۔ بہرکیف یہ کلکتہ کو سپرد کر چکے تھے سپہ سالار، آصف الدولہ کو ابھی معلوم نہیں۔ لہذا یہ سارا کھیل کون کھیل رہا تھا؟ میر جعفر نام کا ایک آدمی تھا، اس کو حکومت چاہیے تھی، اور سراج الدولہ کے وہ رشتہ دار تھے۔ لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، میر جعفر گدی پر بیٹھا اور سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ اگر دشمنی کسی نے نبھائی ہے تو آپس کی دشمنی نے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے مسلمانوں کو پہنچایا، نقصان پہنچایا۔ کسی کے مائے میں اتنا مجال نہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، لیکن کیا مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے بکنے کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس طریقے سے 1754 سے لڑائی شروع ہوئی۔ 1757 میں
وہ لڑائی جو ہے کلکتے کی اختتام پذیر ہوئی، وہاں انگریز جو ہے قابض ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں 1782 عیسوی میں دکن کے فرما روا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ اگر حساس کوئی اس وقت تھے تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے والد حیدر علی خان صاحب. لہذا 1783 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو تخت نشی کیا گیا، اور ان کی بھی جو ہے پرورش ویسی ہی تھی. لہذا انگریزوں کے ساتھ 4 جنگ لڑی انہوں نے، جس میں سے ایک جنگ میسور میں لڑی گئی اور ان کو شکست ہوئی. کن کو؟ انگریزوں کو. انگریز وہاں سے بھاگ گئے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ عقیدے کے متعلق بہت ہی ہوشیار انسان تھے، ایمان اور عقیدہ بہت پختہ تھا. لہذا وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کسی انگریز کے سامنے جھک جائیں، اور پے در پہ 4 جنگوں کا ذکر ہے ان کے تعلق سے. لہذا ایک جنگ جو 83 میں شروع ہوئی تھی وہ 84 میں، یعنی 1 سال مکمل مسلسل جنگ لڑتے رہے. اس کے بعد انگریزوں نے دیکھا کہ اس انسان سے ٹکرانا بہت ہی مشکل ہے. انگریزوں نے خرید فروخت کا معاملہ کیا، جیسے وہاں میر جعفر بک گیا، یہاں پر بھی کوئی اور بک گیا. سپہ سالاروں نے دغا دیا. لہذا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. اور ان کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی ہوتی ہے. لہذا یہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں. اس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خونوں سے سینچا ہے. ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر اس ملک کو آزاد کروایا ہے. آپ اگر دیکھیں تو علماء دیوبند کا ایک کردار ہے آزادی کے لڑائی میں. ایک آدمی تھا جس کا نام جیمز وارنل تھا، جس نے کہا کہ ہم ایک ایسی تھیوری لے کر آئے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، وہ دیکھنے میں کالے ہوں گے لیکن ان کا دماغ جو ہے یہود و نصارہ جیسا بن جائے گا. ایسی تعلیمی نصاب اور ایسا تھیوری لے کر میں آیا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کو جو ہے دین سے دور کر دو، جو مسلمان ہیں ان کو دین سے دور کر دو، اور ان کے برادران وطن جو ہیں ان کو ان کے مذہب سے دور کر دو. مذہب سے جب تک نفرت پیدا نہیں ہوگی یہ وفاداری کا نشہ جو ہے ان کے ذہنوں سے نہیں اتر سکتا. لہذا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا، جنرل ہارس نے کہا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر جو ہے پورے ملک میں حادثات بڑھتے گئے. ہندوستانیوں کو غلام بنایا گیا. ایک ایک ہندوستانی کو 18 گھنٹے 19 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا، اور تھوڑا سا 19-20 ہونے پر چابوک سے انہیں مارا جاتا، لات اور جوتوں سے مارا جاتا. ہندوستانیوں کی کوئی عزت نہیں تھی ان کے نگاہ میں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہندوستانی ہو. بہرکیف یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تحریک بنی، اور مختلف زمانوں میں مختلف تحریکیں کام کی. سید
اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں ایک تحریک بنی جس کو لبریشن مومنٹ کہا جاتا ہے. انہوں نے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر لوگوں کو جو ہے جگایا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں. ان کو بتایا کہ یہ انگریز ہمارے لیے کتنے خطرناک ہیں. لہذا گھوم گھوم کر بتا کر جو ہے لوگوں کو، سوئے ہوئے شیروں کو جگاتے رہے. پھر اس کے بعد علماء نے جب دیکھا کہ عقیدہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایک لڑائی ہوئی تھی، غدر کی لڑائی، جس میں جو کارتوس دیے گئے تھے وہ کارتوس سور کی چربی سے بنتی تھی اور دوسری طرف گائے کے چربی سے، کیونکہ برادران وطن جو ہے وہ گائے کی چربی کو پسند نہیں کرتے، مسلمان جو ہے وہ سور کی چربی کو پسند نہیں کرتے، لیکن مجبور کیا گیا. لہذا علماء نے ایک تحریک چلایا. انگریزوں نے اس تحریک کا نام دیا وہابی مومنٹ. حضرت مولانا عبد الوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے سوچ و فکر اس مومنٹ سے، اس تحریک سے جو ہے ملتی تھی. لہذا اس کے قائد جو پہلے قائد بنے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور اسی طریقے سے 1924 میں ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس مومنٹ کو آگے بڑھاتے رہے. پھر ایک دن فتویٰ دیا گیا کہ یہ ملک دارالامن نہیں ہے، اب یہ ملک جو ہے دارالحرب ہو چکا ہے، یہاں امن و امان نہیں ہے کسی کے اوپر. اب اگر امن و سلامتی چاہتے ہو تو ان گوڑوں سے تمہیں لڑنا پڑے گا. لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلمانوں نے اپنے قائد کی بات سنی اور بالا کوٹ میں جا کر حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ جو ہے شہید ہو گئے. بڑی قربانیاں دی. اور جب جالیان والا باغ کا حادثہ ہوا تو مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی، تحریک خلافت. نام سننے میں عجیب لگتا ہے، خلافت کیا خلیفہ بنانا تھا؟ نہیں، اصل میں خلفا یخلف خلفن کا مطلب ہے خدمت کرنا، انسانوں کو ملانا، انسانوں کے لیے جو ہے کسی چیز کو جو ہے اس کے خدمت میں پیش کرنا. تو یہ تحریک خلافت محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت فرمائی. لوگوں کو جا جا کر بتایا کہ دیکھو مل جل کر رہو. ہمارے برادران وطن اور مسلمانوں میں اتحاد کروائی اور لوگوں کو بھی جو ہے اتحاد کا درس دیا. سارے لوگ دھیرے دھیرے جو ہے ملنے لگے. تو اس ملک میں مسلمانوں کو یا مسلمانوں کا کیا حق اور کردار رہا ہے، اس کو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تب معلوم چلتا ہے. 3 ایسے عالم تھے جو بڑے عالم، مولانا فضل حق خیر آبادی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اس طرح مولانا جعفر تھانیسوری اور اسی طریقے سے مولانا صادق پوری، عبد الرحیم صادق پوری، یہ 3 مولاناؤں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا. اس وقت کالا پانی جو ہے بھیجا جاتا تھا، تو کالا پانی میں ان کے لیے الگ سے جیل تھا. یوں تو کالا پانی جو ہے سخت ہے، وہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے ایک الگ سے پنجرا بنایا گیا اور اس پنجرے کے اندر جو ہے جیسے چیل کا چوچ ہوتا ہے ویسے جو ہے نوکیلا جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے کانٹے ڈالے گئے. لہذا جب یہ سونا چاہتے انہوں نیند آتی یا اگر تھوڑا سا لڑک جاتے تو گوشت کے اندر وہ چھپ جاتا. اپنے آپ بیتی میں مولانا عبد الرحیم صادق پوری نے لکھا ہے
اسی طریقے سے ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، ان کے خون بہتے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہاتھوں میں جو ہے ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر پر سلاخیں ہیں، لباس جو ہے وہ جیل خانے کا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ مارتے تھے۔ لہذا ہمارے بزرگان دین نے اپنی قربانیاں پیش کی اور قربانی پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ ایک دن وہ آیا کہ مسلمانوں اور برادران وطن کے طرف سے جتنے بھی ہندوستانی تھے، تمام ہندوستانیوں کے طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم آپ کا سہیوگ نہیں کریں گے، یعنی ترک موالات، جو بھی آپ کا مال ہے، جو بھی آپ کے بنائے ہوئے مصنوعات ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ مہاتما گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہدین جو دیگر مجاہدین تھے، وہ سارے لوگ جو ہے اس کا جو ہے اعتراض کرنے لگے اور اس کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ لوگ جو ہے پورے ملک کے اندر انگریزی سامانوں کو جلانے لگے، اور اس کو دیکھ کر جو ہے یہ انگریز اور بھی بوکھلا گئے۔ لہذا وقت کم ہے، 15 اگست کو ہوا کیا تھا اس کو جاننا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جو انگریزی حکومت ہے وہ کمزور پڑتی گئی۔ سب سے زیادہ اثر انداز جو مومنٹ اور تحریک تھی وہ نان کوپریشن مومنٹ تھی کہ ہم آپ کو سہیوگ نہیں کریں گے، آپ کی مدد نہیں کریں گے، آپ کا سامان نہیں خریدیں گے، آپ کے ہاں میں ہاں ہم نہیں ملائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کا اقتصادی معاملہ جو فائننس تھا ان کا وہ کمزور ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا 14 جولائی 1947، اگست کا پہلا مہینہ، ایک مسودہ تیار کر کے پارلیمنٹ میں دیا گیا، دارالعوام میں۔ اور اس میں کیا کیا تھا معلوم؟ اس مسودے کے اندر 7 چیزیں تھیں۔ اس میں ایک نمبر چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک کے 2 ملک بنائے جائے، یعنی جس کو تم لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے انگریزوں نے، اس کے 2 ملک ہوں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ ان دونوں ملک کے پاس اپنے اپنے قانون ساز اسمبلیاں ہوں گی۔ اور تیسرا پوائنٹ تھا کہ اس ملک میں جتنے بھی قانون بنیں گے، اس قانون کو توڑنے کا حق برطانیہ کو نہ ہوگا، برٹش کو نہ ہوگا۔ اور چوتھا پوائنٹ تھا کہ برطانیہ کا بادشاہ جو شہنشاہ ہند کا خطاب رکھتا ہے اس خطاب کو نکال دو۔ اب اس کے بعد آپ اپنے نام کے سامنے شہنشاہ ہند نہیں لکھ سکتے۔ اور پانچواں یہ تھا کہ ان ملکوں کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں، کیونکہ انگریزوں کا برٹش کا ایک معاہدہ ہوا تھا ریاستوں کے ساتھ، اتنا لگان دینا، اتنا تاوان دینا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس قسم کی باتیں ہوئی تھی۔ بولے یہ تمام معاہدے ختم۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی آئی تھی نمبر 6 پر کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی آبادیاں ہیں، اس آبادی کے تناسب سے جو ہے ان کے جو بھی قرض ہیں اور جو بھی لین دین کا مسئلہ ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ لہذا اس قسم کے 7، ایک چیز میں بھول رہا ہوں، یہ 7 پوائنٹ تھے اس مسودہ کے اندر۔ تو دارالعوام یعنی پارلیمنٹ، لوک سبھا جس کو کہتے ہیں اس وقت، اس میں یہ چیزیں پاس ہوئی، منظور قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ راجیہ سبھا اس وقت جو تھا اس میں اس کو پاس کیا گیا، اور بعد میں برطانیہ حکومت نے، انگریزوں نے اس کو مان لیا، پھر انہوں نے جو ہے اس کو پاس کیا۔ چنانچہ اس طریقے سے جو ہے وہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ایک دن پہلے پاکستان آزاد ہوا، کیونکہ ایک ہی مومنٹ کا یہ حصہ تھا، کسی کو آگے پیچھے ہونا تھا۔
چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ملک ہمارے خون سے سینچا گیا ہے۔ یہ ملک کے چپے چپے میں مسلمانوں کا ڈی این اے شامل ہے۔ اس ملک کے ہر ایک عمارت میں مسلمانوں کی محنت اور اس کی تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ اس ملک کے ہر خطے میں اسلام اور مسلمانوں کی نشانیاں وہ پوشیدہ ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ہندوستانی مسلم یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، یا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اس کے شہری نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگ پیدا کرنا چاہتے آپ کے دلوں میں، آپ اس کے شکار نہ بنو۔ یہ ملک سبھی کا ہے، سارے ہندوستانیوں کا ہے، لہذا 15 اگست منانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو خانہ کعبہ اور مکہ شہر دونوں کو مخاطب کر رہے تھے، اے مکہ شہر، اے خانہ کعبہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہیں نکالتی، میرے خون کا پیاسا نہ ہوتی، تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر اس ملک سے نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ فطری چیز ہے، یہ چیز جو ہے حب الوطنی، وطن کی محبت، یہ فطرت میں ہے۔ آپ کہیں جا کے بس جائیں، وہاں کی محبت آپ کے دل میں بس جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ارے ایک جانور کو دیکھیں، مرغا مرغی آپ نے خرید کر پالا ہوگا، آپ نے کبوتر خرید کر لایا ہوگا، جب آپ لاتے ہیں تو وہ دوسری جگہ سے مانوس رہتا، لیکن 2-4 دن 10 دن جب اس کو باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ جانور جو ہے پھر اس کو کھول دینے کے بعد وہ اڑ کے بھاگتا نہیں، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ تو جانوروں اور پرندوں کی فطرت میں ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے جب ان کے سامنے چائس رکھا گیا، آپشن رکھا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر ہمارے بزرگوں کے مقبرے ہیں، یہاں پر ہماری مساجدیں ہیں، یہاں پر جو ہے ہماری تہذیب بوشیدہ ہے، چنانچہ ہم یہاں سے اور کہیں ہجرت کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہی رہیں گے، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اب یہ ملک ہمارا اور آپ کا ہے، لہذا اس ملک کے قانون میں ہم سب برابر ہیں، اس ملک کے جو ہے ہوا اور اس ملک کے فضا میں ہم سب برابر ہیں، لہذا اس میں اگر عصبیت ہوتی ہے تو اس عصبیت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اگر کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارا سنویدھان ہے، ہمارا قانون ہے، ملک عزیز کا قانون ہے، اس قانون کا سہارا لیا جائے، اور اس ملک کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، تو خدا کی قسم وہ انسان جو ہے وہ فساد کروانا چاہتا ہے، وہ عزت سے رہنا نہیں چاہتا بلکہ وہ فساد کروانا چاہتا ہے۔ لہذا ہمارے ملک میں اس بات کا پراودھان ہے، اس ملک میں اس بات کی ہمیں جو ہے اجازت ہے کہ اگر ہم چاہے کسی حکومت کی مخالفت کرنا کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی مخالفت نہیں کر سکتے، یہ ملک ہم سب کا ہے، لہذا اگر کسی حکومت کے خلاف کوئی بولتا ہے، ایسے بولنا نہیں چاہیے، ہم لوگ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ سیاست دانوں کا کام ہے کسی حکومت کے خلاف بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم لوگ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، نماز پڑھو بھائی، روزی کماؤ، اچھی زندگی گزارو، بس اتنا ہے۔ لہذا اگر کوئی حکومت کے خلاف بولتا ہے تو یہ غداری نہیں ہے، ہاں اگر ملک کے خلاف بولتا ہے یہ غداری ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی میں نے کہ 1754 سے جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرے، 1857 سے نہیں بلکہ 1754 سے، اور اس سے پہلے اگر جائیں گے تو دانا پور کے علماء صادق پور کا بھی تاریخ آپ کو ملے گا، جنہوں نے 100 سال تک انگریزوں کے خلاف اپنے جھنڈوں کو بلند رکھا، اپنے بیویوں کو جو ہے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن انگریزوں سے جو ہے
क्या समझौता नहीं किया, अंग्रेज़ों के साथ जो है कोई ऐसी बात नहीं की کہ انگریز کہتا کہ جاؤ ہم تمہاری جان بخش دیتے ہیں، تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں، لہذا تم ہمارا مخالفت کرنا چھوڑ دو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ علماء صادق پور کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ روئیں گے بیٹھ کر کہ کیا جگرا اور کیسا دل اللہ رب العالمین نے ان کا بنایا تھا۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی حفاظت کی ضرورت جب پڑے ہم اور آپ آگے بڑھ کر جو ہے اس ملک کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔